على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. درود پاک کا نظر پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. نماز کے متعلق مسائل ہم سماعت کر رہے تھے. مکروہات تحریمیہ کے متعلق، یعنی وہ چیزیں جس کے کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور جو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اس کا دوبارہ لوٹانا یا اعادہ کرنا یہ واجب ہے. مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقتدی نے جماعت میں شامل ہونے کی جلدی میں صف کے پیچھے ہی اللہ اکبر کہہ کر پھر صف میں داخل ہوا، یعنی بھی صف میں داخل نہیں ہوا، پیچھے سے ہی اللہ اکبر کہتا ہوا آیا اور 2-3 قدم اور لیے اور صف میں داخل ہو گیا تاکہ اس کو رکعت مل جائے، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. نماز میں بالقصد یعنی جان بوجھ کر جماہی لینا، یوننگ، یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر خود بخود جماہی آئے تو حرج نہیں، مگر حتی الامکان کوشش کرے کہ جماہی کو روکے. جماہی روکنا یہ مستحب ہے. نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپانا، یعنی ناک اور چہرے کو کسی کپڑے یا چیز سے چھپانا کہ چہرہ اور ناک نظر نہ آئے، یعنی اتنا حصہ چھپ جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز سے مکروہ تحریمی ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. مسئلہ کسی واجب کو ترک کرنا، چھوڑنا، مثلا رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا. بہت سارے ہمارے احباب رکوع اور سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتے ہیں. یا قومہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان، بلکہ جو رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں قومہ، وہ وقفہ کہا جاتا ہے. اور جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں. تو سیدھے ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جانا، یعنی رکوع سے ہم کھڑے ہوئے، آدھے کھڑے ہوئے فوراً چلے گئے سجدے میں، یا ایک سجدے سے اٹھے اور ابھی جلسہ برابر نہیں ہوا، یعنی ہم سیدھے نہیں بیٹھے کہ ہم فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. نماز کا مکروہ تحریمی ہونے سے مراد یہ کہ نماز کو دوبارہ لوٹانا، ریپیٹ کرنا، یہ واجب ہے. قیام کے علاوہ، یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن شریف پڑھنا یا رکوع میں قرات ختم کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم سورت پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں، مثلا سورۃ الناس پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آخری لفظ کیا ہے؟ آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، آخری آیت کا ٹکڑا من الجنۃ والناس. تو قیام کی حالت میں ہم ایسے کھڑے تھے اور من الجنۃ والناس، یعنی والناس ہمارا اس وقت پورا ہوا جب ہم اتنا جھکے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے ہم ٹچ کر سکے، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ قرات کی جاتی ہے، سورت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ جو شخص ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. یعنی مثلا میں آپ کو وہی ایگزامپل کھڑے ہو کر کے بتاتا ہوں. قیام کی حالت میں، صرف قیام ہی کی حالت میں آپ قرات پڑھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، یعنی اتحیات میں اگر اس سے پہلے کوئی شخص بسم اللہ پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتحیات ہم قاعدہ کی حالت پڑھتے ہیں، قاعدہ تو قیام ہے نہیں. دوسری بات یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت پڑھی، تو میں سورہ ناس پڑھ رہا ہوں من الجنۃ والناس، یعنی اتنا میں جھک گیا کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو یہ من الجنۃ والناس اللہ اکبر اس طرح ہونا چاہیے، یعنی جو والناس کی سین ہے قیام کی حالت میں ختم ہو. بعض لوگ من الجنۃ والناس ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا، اس لیے یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مقتدی کا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا، یا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ مرد کا سجدے میں ہاتھ کی کلائیوں کو زمین پر بچھانا مکروہ تحریمی، یعنی سجدے میں جیسے یہ زمین ہے تو ایسے سجدہ کرنا، یعنی یہ جو کلائی، یہ حصہ فور آرم جسے کہا جاتا ہے، اس پر زمین پر ٹیکنا ہے، اس طرح نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے. تو ہتھیلی رکھیں، آپ ہتھیلی رکھے، بے شک آپ ہتھیلی کو زمین پر رکھے، لیکن یہ جو کلائی ہے فور آرم ہے اس کو اوپر رکھے اس طرح،
ایسا نہیں. اگر سجدہ ایسا کیا کہ زمین پر آپ کی کلائیاں بچھی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. مسئلہ: جن چیزوں کا پہننا شرعاً ناجائز ہے ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے. ویسے بھی وہ چیز نہیں پہننی چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسی چیز جس کو شریعت نے مرد کے لیے یا عورتوں کے لیے حرام قرار دی ہے اس کو پہن کر اگر نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز مکروہ تحریم ہوگی، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. مثال کے طور پر مرد کو کتنی انگوٹھیوں کی اجازت ہے؟ 4 یا 5؟ اچھا ہاں، صرف ایک کی. صحیح، ماشاءاللہ. مرد کو، میلز کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، یعنی 4.5 ماشا تقریباً 4.375 گرامز کی سلور کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اور چھلا نہ ہو، یعنی اس کے اوپر نگ ہونا ضروری ہے، اور صرف ایک نگ کی جائز ہے. اگر کسی مرد نے چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی یا ایک سے زیادہ نگ کی، اسی طرح سونے کی یعنی گولڈ کی انگوٹھی پہنی، یا سونے یا چاندی کی جو آج کل وہ زنانہ پن بھی مردوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی چین پہننا، چاہے تعویذ کے لیے ہو، تو ایسی زنجیر پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے. اسی طرح مرد نے زنانی وضع کی، یعنی جو فیمیل سے مشابہت رکھنے والی، یا عورت نے مردانہ وضع کے کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. یہی مختار قول ہے، اسی پر علماء کرام کا فتویٰ ہے. سونے اور چاندی یعنی گولڈ اور سلور کے علاوہ لوہے، پیتل، تانبے، براس، کوپر، آئرن، رانگ وغیرہ کا زیور پہننا عورت کو بھی مباح نہیں. عورتوں کے لیے اگرچہ سونا چاندی جائز ہے، مرد کا تو ہم نے بتا دیا. مرد کے لیے کتنے زیورات ہیں؟ صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، اور وہ بھی 4.375 گرام سے کم وزن کی ہو، اور اس کے ساتھ ایک نگ بھی ہو. عورتوں کے لیے دیگر زیورات جائز ہے سونے چاندی کے، لیکن ان کے لیے بھی لوہے، پیتل، تانبے، رانگ وغیرہ کا زیور بھی پہننا جائز نہیں ہے. تو مرد کے لیے اس کے جواز کی کوئی بات ہی نہیں. یعنی جب عورتوں کے لیے یہ چیزیں منع ہے تو ظاہر سی بات ہے مرد حضرات کے لیے بھی منع ہے. بعض حضرات ہمارے احباب یہاں پر وہ کچھ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے کچھ مفید چیز ہے. تو اگر یہ چیز حکماء نے کہی ہے تو آپ نماز کے اندر آپ اس کو نہیں پہن سکتے، نماز میں آپ اس کو اتار دیں. اگر لوہے، پیتل، تانبے، رانگ وغیرہ کے زیور پہن کر مرد یا عورت کسی نے بھی نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا مسئلہ: جماعت سے نماز پڑھتے وقت امام کے برابر 3 مقتدیوں کے کھڑے ہونے سے امام اور مقتدیوں کی سب کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. میں مثال پیش کر رہا ہوں. اگر امام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تو آپ داہنی طرف امام کے پیچھے آپ ہوں گے. پھر جو دوسرا شخص آئے گا تو بہتر تو یہی ہے کہ اس مقتدی کو اشارہ کر کے یا تو امام آگے بڑھ جائے، یا وہ آنے والا جو مقتدی جو ابھی نماز ہی کی حالت میں ہے اس کو اشارہ کر کے، یعنی زبان سے نہ کہ صرف اشارہ کر کے اس کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرے تو وہ پیچھے ہٹ جائے. اس کے ساتھ اگر کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں، مکروہ تنزیہ ہے لیکن کوئی بات، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ 2 کھڑے ہیں، یعنی امام کے ساتھ داہنی طرف 2 مقتدی آلریڈی کھڑے ہیں، تیسرا شخص اگر اس دونوں مقتدی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی 3 مقتدی ایک ہی ساتھ امام کے قریب ہو جائیں گے، تو نہ صرف یہ کہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یعنی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ دوبارہ لوٹانی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو احکامات شرعیہ سیکھنے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.